صاف بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں، خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کو اتنی اچھی ایجوکیشن انفارمیشن مل رہی ہے۔ کب سے بہت سے سچے اور حساس مسلمان اس بات پر دکھی تھے۔ گجرات میں بھیانک قسم کا رائٹ ہوا۔ رائٹ کیا ہوا؟ بلکہ ایک طرح سے بالکل ایک جنوسائیڈ ہوا۔ میں لکھنؤ سے گجرات پہنچا۔ قدرت کا کچھ ایسی مدد ہوتی ہے جب کوئی انسان اچھی نیت کے ساتھ کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے کہ مجھے ٹائمز آف انڈیا کا جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا اس سے میری ایک لمبی ملاقات ہے، پھر چیف ایڈیٹر سے ملاقات، بہت اس نے زہر اگلا تھا ان دنوں میں، لیکن میری ملاقات بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے ہوئی۔ میں نے اس سے ایک بات کہی کہ مجھے آپ کسی طرح اس آدیواسی لیڈر سے ملوا سکتے ہیں جس آدیواسی لیڈر کے اکسانے پر آدیواسیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، براہمن کبھی خود باہر نہیں نکلتا، وہ تو دراصل جن لوگوں کو بھڑکاتا ہے وہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے پیچھے جو قوم ہے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تو سب ڈیلیگیٹس ہیں، آپ تو امپلائیز ہیں، آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن جو بیچارے عام لوگ ہیں ان کو شراب پلا کر، ان کو پروپیگنڈا کر کے، اور جیسے مشرام جی نے کہا تھا کتا پاگل ہو گیا ہے، کتا پاگل ہو گیا ہے، کتا پاگل ہو گیا ہے، اب 10 بار کہو گے تو شک پیدا ہو جائے گا کہ واقعی پاگل ہو گیا۔ تو اس طرح ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ تو وہاں کے بارے میں جب میں نے اندر کی خبریں لی تو مجھے پتا چلا کہ ایک آدیواسی لیڈر ہے جس نے اپنی آدیواسی قوم کو اکسا کر اس پر اتارا ہے، اور انہوں نے ہر جگہ، بڑودہ میں، احمد آباد میں، ہر جگہ مسلمانوں کو مارا ہے۔ میں اس کو صرف اپنے مالک کا کرم سمجھتا ہوں کہ وہ آدیواسی لیڈر مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج پہلی بار اوپنلی میں پہلی بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اپنوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ پورے بھروسے اور وشواس کے ساتھ میں آج آپ سے بات کہہ رہا ہوں۔ وہ آدیواسی لیڈر میرے پاس آیا، رات کے 1 بجے سے لے کر صبح 5:30 بجے تک ہم لوگوں نے بات کی۔ اس کو جب وشواس ہو گیا، میں نے کہا دیکھو ایک بات، میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شکایت ہے آپ کو مسلمانوں سے، کیا تکلیف پہنچی ہے آپ کو مسلمانوں سے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ سمجھدار آدمی ہو، آپ انسان ہو، آپ بھائی ہو، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کی بھی بچیاں ہیں، آپ کی بھی پتنی ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ پریگننٹ عورتوں کو پیٹ چاٹیں، ان کو پیٹ چاٹ کر کے بچے کو نکالیں اور بچے کو اچھال کر آگ میں پھینک دیں؟ آپ بھی تو باپ ہونا۔ تو جب میں نے اس لہجے میں بات کی، میں نے کہا میں آپ سے لڑنے بحث کرنے کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دے دی ہے، اب مجھے کہ مسلمانوں سے غلطی کیا ہوئی ہے، شاید میں مسلمانوں کے پاس جا کر اس غلطی کو درست کر سکوں، اس لیے کہ میری ایک عام عادت ہے کہ میں جس کسی سے بات کرتا ہوں خوشامد نہیں کرتا، میں بتاتا ہوں بھائی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اسے ٹھیک کرو۔ تو بس اس کے دل کو میرے اللہ نے نرم کر دیا، اور اس نے کہا نعمانی صاحب آپ پہلے آدمی ہیں، آپ پہلے مسلمان ہیں کہ اس طرح آپ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ڈاؤٹ تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں کہ نہیں آؤں۔ میں نے 30-40 لوگوں سے معلومات کی، ان سب نے کہا کہ نہیں بھائی آپ ان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارے غصے کی 2 کارن ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں میں، کیا غلطیاں مسلمانوں سے بھی ہوتی ہیں، میں بہت ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ کیا غلطیاں ہم مسلمانوں سے ہو رہی ہیں، کیونکہ یہاں بہت سے مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کم سے کم اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ ہم ساری ذمہ داری صرف برہمنوں پر ڈال دیں۔ قرآن ہم کو یہ نہیں سکھاتا، قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اگر لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں تو اس کے بدلے میں تم کو ظلم نہیں کرنا، تم کو نیائے ہی کرنا ہے، تم کو سچ ہی بولنا ہے۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے دیکھا ہے، آپ سورت سے لے کر احمد آباد تک آپ نے روڈ کا سفر کیا ہے؟ میں نے کہا 50 بار کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف شاندار مدرسے بنے، بہترین بلڈنگز ہیں، شاندار مسجدیں ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، بچے ہوئے کھانے کو باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ اسی 40 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر کے ایریے میں نالوں کے کنارے رہتے ہیں، آدھی روٹی بھی کبھی ہم کو کسی مسلمان نے نہیں دی، کبھی کسی مسلمان نے ہم کو بچا ہوا کھانا بھی نہیں دیا۔
اب ہمارے اندر ایک اکروج، ایک غصہ، ایک ریئیکشن ڈیولپ کرتا رہا۔ اس کے بعد پچھلے 10-15 سال سے RSS کے لوگوں نے ہمارے اوپر محنت کی، ہمارے بچوں کو اسکول بھیجا، ہمارے بچوں کو یونیفارم دلوائی، ہمارے بچوں کا ٹریٹمنٹ کروایا اور ہم کو خوب شراب پلائی، اور ہم سے کہا بس تم کو ایک کام کرنا ہے، تیار رہنا، جب کبھی بھی ہم کہیں بس تم بدلہ لے لینا۔ ہمارے اندر غصہ بھرا ہوا تھا، انہوں نے ہم سے کہا اور ہم پر انہوں نے احسان کیا تھا تو ہم نے یہ کر ڈالا۔ اس کے بعد میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا میں بہت زندگی بھر آپ کا آبھاری رہوں گا کہ آپ نے میرے پاس آنے کی تکلیف کی، پھر اتنا سچ بولا، اور اب میں آپ کو اپنا کیسٹ بھیجوں گا، یہ CD بھیجوں گا، میں جو کچھ جا کر مسلمانوں سے کہوں گا، مدرسوں میں کہوں گا، وہ سب میں ریکارڈ کرواؤں گا اور میں آپ کو بھیجوں گا۔ آپ خود سنیے گا کہ میں نے اس نے کتنا کہا۔ گجرات کے تقریباً 150 علماء کو میں نے جمع کیا، سینئر موسٹ علماء، مجھ سے عمر میں 40 سال بڑے، 30 سال بڑے، بڑے بزرگ لوگ، بڑے اچھے لوگ، وہ سب جمع ہوئے 150-200 لوگ، اور میں نے ان کے سامنے کہا مجھے بتاؤ اگر آج محمد الرسول اللہ اس دنیا میں آ جاتے، ہمیں تم کو مسلمان کہتے؟ ہمیں مانتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اللہ محمد رسول اللہ تو یہ سکھانے آئے تھے کہ وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہے۔ وہ 50 حج کر لے، زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اگر اس نے غریبوں کی فکر نہ کی، اس نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اس نے عام انسانوں کا دل نہیں جیتا، اس نے سیوا نہیں کی، ہرگز وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، وہ علماء دھاڑے مار مار کر رونے لگے، چیخیں نکل گئی ان میں سے بعض کی، اور انہوں نے کہا کہ فارسی کا ایک شعر پڑھا جو شعر ہے کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، اللہ تو آپ کو مولانا سجاد صاحب، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے، آج آپ نے ہماری آنکھ کھول دی۔ اب بتاؤں آپ کو اس کے بعد ان مدرسے والوں نے کیا کیا، کس طرح اپنے کو چینج کیا۔ انہوں نے ہر ایک نے اپنے مدرسے کے باہر ایک ڈسپنسری کھولی، شیلٹر کھولا اور کھانے میں حصہ لگایا، سب لوگ جا کر ساتھ میں ملنے لگے، جلنے لگے، سب کے عید بقرعید ہولی کوئی بھی ہو اس میں لوگ ملنے لگے، گلے لگانے لگے۔ اب اس کے بعد RSS کی دال گلنی وہاں سے بند ہو جائے گی، نفرت کے سوداگروں کو راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمارا آپ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے گاؤں میں، اپنی کالونی میں، اپنے شہر میں ان بادھاؤں کو